बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और उसके अलावा मैं पीएचडी डॉक्टर भी हूँ। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के शोबे में कराची यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई। मैं बैंकर भी रहा हूँ और मैंने DIBP भी किया हुआ है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि मैं डाइवर्सिफाइड फील्ड के अंदर बात कर सकता हूँ। मेरी आज की ये वीडियो सेहत से मुताल्लिक़ है। दरअसल इस महंगाई के दौर में जहाँ पर लोग अपनी दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने में मसरूफ़ रहते हैं, उन्हीं में सेहत के अखराजात और ख़ास कर वो लोग जो बाकायदा दवाओं के सहारे ज़िंदा हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। लिहाजा मैंने एक छोटी सी रिसर्च की और उसके नतीजे में मैं आप लोगों को एक आगाही देना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की खुराक को आसान बना लें और कुछ ख़ास अनासर को एतदाल पे रखें तो इंशाअल्लाह हमारी सेहत बेहतर हो सकती है और हमें दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही आसान फार्मूला है कि हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों का ख्याल करें, यानी ऐसे अनासर को अपनी ज़िंदगी में कम से कम रखें जो उर्दू के एक हरफ जे से शुरू होते हैं। मतलब ये है कि हमें सेहतमंद रहने के लिए जे से परहेज़ करना पड़ेगा। अब जे से मेरी मुराद है ऐसी अशिया जिनको अगर उर्दू में लिखें तो उनके नाम जे से शुरू होंगे। मिसाल के तौर पे हम अगर चीनी को लिखेंगे तो वो चे से आती है, उसका नाम चे से आता है। चिकनाई चे से आता है, चाय चे से आता है, चावल चे से आता है और चिलम, जिसकी फैमिली में सिगरेट और दूसरी तमाम नशा आवर चीज़ें शामिल हैं, वो भी चे से ही आता है। चटपटी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़े शौक़ से खाते हैं, वो भी चे से आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू के चे ने हमारी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा असर छोड़ा हुआ है। हम बात करते हैं इन खुराक, ये जितनी भी जे से शुरू होने वाली खुराकें हैं, इनसे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। तो चंद एक बड़ी बड़ी बीमारियां जो हर दूसरे शख्स को लायक होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना और एसिडिटी या जिसे तेज़ाबियत कहते हैं उसका बढ़ जाना, वो तमाम बीमारियां बराह रास्त इन चे वाली खुराक और आदत से मुंसलिक है। लिहाजा अगर हम और ये दूसरी बात ये है कि ये सारी बीमारियां जब हो जाती हैं तो दिल का आर्जा यानी हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
پھر ساری زندگی انسان دواؤں کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ لہٰذا اب میں ایک خوراک جو چے سے شروع ہونے والی خوراکوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم چکنائی کی بات کریں، اس میں شامل گھی، تیل، یعنی زیادہ چکنائی والے اور چربی میں پکنے والے کھانے، یہ کھانے جسم میں گندے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں اور اچھے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، جو دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم چینی کی بات کریں، ہر قسم کا میٹھا، خاص طور پر سفید چینی کھانوں میں کم سے کم استعمال کی جائے۔ یاد رکھیں، زیادہ چینی کھانے سے جگر کی خرابی، یادداشت کی کمزوری، دانتوں میں خرابی، شوگر کا مرض ہونا، جسم میں توانائی کی کمی ہو جانا، گردوں کی خرابی، وزن کا بڑھنا اور دل کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ایک دوسری خوراک جو کہ چے سے شروع ہو رہی ہے، مثلاً ہم بات کرتے ہیں چائے کی، تو چائے سے مطلب یہ ہے کہ خاص کر کے چائے کا جو استعمال ہے وہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم رکھیں۔ اس کے لیے میں کہوں گا کہ زیادہ چائے پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور اسی طرح سے بھوک نہیں لگتی، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، نیند نہیں آتی، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ذہنی پریشانی بڑھتی ہے، اور ہر وقت پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے۔ یہ سارے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ چائے پینے سے ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم ایک دوسری چے والی خوراک کی طرف، تو ہمیں جو ہے وہ اور بھی اس طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کریں چلم کی۔ چلم چونکہ ایک نشہ کا ذریعہ ہے اور اس کی فیملی میں سگریٹ، حقہ، بیڑی یہ سب شامل ہیں۔ نشہ والے تمام ذرائع سے کم و بیش جو بھی اثرات انسانی جسم پر پڑتے ہیں، ان میں پھیپھڑوں کا متاثر ہونا بلکہ خراب ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، خطرناک کیمیکل کا جسم میں شامل ہو جانا، خون کی شریانوں کا سکڑ جانا اور اتنے سارے نقصانات، اور وہ بھی صرف تھوڑے سے لطف کے لیے۔ یعنی سگریٹ پینے والا یا نشہ کرنے والا آدمی تھوڑی دیر کی اپنے مزے کے لیے وہ اتنے سارے نقصانات کر بیٹھتا ہے۔ مزید ہم آگے چلتے ہیں تو چاول کو اگر لیں تو چاول ہماری زندگی میں چونکہ ایک خوراک کا بہت بڑا حصہ بن چکے ہیں، چاول کا استعمال بھی ہمیں اعتدال پر رکھنا چاہیے، کیونکہ خاص کر کچے چاول معدہ میں خرابی اور درد کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح دانتوں میں خرابی، قبض اور فصل پر کیڑے مار دواؤں کے چھڑکاؤ کے بد اثرات بھی انسانی جسم میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ چٹپٹی خوراک یا کھانوں کی ہم بات کریں تو چٹپٹا کھانا جیسے سموسے، پکوڑے، چپس، چٹنی، اچار سے معدہ خراب ہوتا ہے اور تیزابیت بڑھتی ہے، جس سے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک کو یعنی روزمرہ کی خوراک کو سادہ رکھیں اور ان چے سے شروع ہونے والی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ ہم صحت مند رہیں اور ڈاکٹر کے پاس ہمیں کم جانا پڑے۔ لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہر انسان اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، صرف چند دن اسے محنت کرنی پڑے گی اور اپنی عادات کو بہتر کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے
کہ آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو. تھینک یو. وقت دینے کا بہت شکریہ.